بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام خالد اور لقب سیف اللہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ولید اور والدہ کا نام لبابہ تھا۔ آپ کی والدہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی رشتہ دار تھی۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق قبیلہ بنی مخزوم سے تھا۔ آپ کے خاندان کے پاس فوج کی سپہ سالاری کا عہدہ تھا۔ آپ کا خاندان زمانہ جاہلیت میں بھی معزز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ میں جس لڑائی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا ہوں، واپسی پر میرے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ میرا دل مجھے ملامت کرتا تھا کہ تیری کوششیں بے فائدہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے دل میں اسلام کی محبت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اس میں اضافہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ تعجب ہے، خالد جیسا عقل مند انسان ابھی تک اسلام سے نا آشنا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ 8 ہجری میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ-e-مotah لڑی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی یہ پہلی جنگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 جان نثاروں کا لشکر تیار کیا اور اس کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی۔ لشکر روانہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائیں تو لشکر کے سپہ سالار حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہیں اپنا سپہ سالار بنا لیں۔ قیصر روم نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 1,00,000 کا لشکر تیار کیا۔ دونوں فوجوں میں مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار باری باری بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان سپہ سالاروں کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار بنے۔ انہوں نے بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کمال مہارت کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو دشمن کے نرغے سے نکال کر مدینہ منورہ لے آئے۔ اس جنگ میں بہادری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید نے مسیلمہ کذاب کے بڑے لشکر کو شکست دی۔ عراق کی عظیم الشان فتح میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار نمایاں ہے۔ جنگ یرموک 13 ہجری میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ جنگ یرموک کے بعد رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب ان میں جرأت نہ رہی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے رومی سلطنت کے دروازے کھول دیے۔ مسلمانوں کی فتوحات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا اہم کردار ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی جنگ کے میدانوں میں گزاری مگر شہادت نصیب نہ ہوئی۔ بستر مرگ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں جنگ کے میدان میں شہید ہونا چاہتا تھا، لیکن میری قسمت میں یہی لکھ دیا گیا تھا کہ موت کا استقبال اپنے بستر پر کروں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 21 ہجری میں ہمس کے قریب ایک گاؤں میں فوت ہو گئے۔
میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔